گھر سے تو نکلے گا، ماں آنچل اٹھا کے کہے گی مولا میرا للہ کسی مرد مومن کے پاس جا رہا ہے، میرا للہ کسی ولی کامل کے قریب جا رہا ہے۔ رب کی رحمت صدا دے گی بندی میں نے تیری صدا سن لی، مایوس نہ ہو، اس کے قدم پڑھنے دے، وہ سامنے عظیم شخصیت کی ذات ہوگی، لیکن دعا جو میں قبول کروں گا وہ تیرے ہی صدقے سے تو قبول کروں گا۔ تجھے پتا نہیں موسیٰ کلیم جب رب سے ملاقات کے لیے کوہ طور پہ جا رہے تھے، ہاتف غیبی سے آئی موسیٰ سنبھل کے سنبھل کے سنبھل کے۔ میں کسی مولوی کی بات نہیں کر رہا، کسی ولی کی بات نہیں کر رہا، موسیٰ کلیم کی بات کر رہا جو کوہ طور پہ I want to cooperate you because I am interested in the establishment of the peace of the town۔ جو کوہ طور پہ رب سے ہم کلام ہوتے اللہ سے ملاقات کے لیے جب چلے، آواز آئی میرے کلیم ٹھہر کے ٹھہر کے ٹھہر کے۔ حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم رک گئے، فرمایا مولا حکم کیا ہے؟ فرمایا موسیٰ سنبھل کے، اب ماں نہیں ہے جو دعا کرے گی۔ اللہ اکبر، موسیٰ سنبھل کے آنا، اب ماں نہیں ہے جو دعا کرے گی۔ پتا کیا چلا ہے سنیو، ماں وہ عظیم نعمت ہے، ان کے دعاؤں کی ضرورت موسیٰ کلیم جیسے پیغمبر کو پڑتی ہے۔ اور صاحبو گھر میں مصیبتیں آتی ہیں، مزاروں کا چکر لگانے سے، یہ تسبیح اور تعویذ اور گنے کے چکر میں پڑنے سے پہلے واقعی اگر چاہتا کہ بلاؤں سے تو محفوظ ہو جا، کبھی ماں کے آنچل سے نپٹ کے دیکھ۔ غوث اعظم فرماتے ہیں ماں جب بچے کے حق میں دعا کے لیے آنچل اٹھاتی ہے، آنچل نیچے نہیں آتے کہ ماں کی دعا بیٹے کے حق میں پہلے قبول کر لی جاتی ہے۔ بہت اچھا حضرت، بہت اچھا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ عزت کرو ماں باپ کی، بے شک نہ رلایا کرو، نہ رلایا کرو۔ اور کیسے وہ بھائی ہوتے ہیں یار، کیسے وہ لوگ ہوتے ہیں۔ نوجوان بچوں میں تم سے کہہ رہا ہوں، یہ میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ زور سے بول۔ اس میں ایک ایپ ہے جس کو فیس بک کہا جاتا ہے۔ کیا؟ مجھے لگتا ہے 95% یا 99.9% نوجوان تو فیس بک استعمال کرتے ہیں۔ میاں معمہ کیا ہے اس قوم کا؟ ہر شخص کے فیس بک پہ کسی کے 100 فرینڈ ہیں، کسی کے 200 فرینڈ ہیں، کسی کے 500 فرینڈ ہیں۔ یہ رات کی تنہائی میں چیک کرتا اور صبح کہتا ہے کہ میرے 500 فرینڈ ہیں۔ بے جو 500 دوست کے ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، اس کی حالت یہ ہے کہ 2 ہفتے سے اپنے بھائی سے بول چال بند کیے ہوئے ہیں۔ 500 1000 2000 دوست اور فرینڈ کا دعویٰ کرنے والے، تیری زندگی کیسی تنہا ہے؟ جسے تو نے کبھی نہیں دیکھا تو اسے فیس بک پہ فرینڈ بنا رہا ہے اور فرینڈ ریکویسٹ بھیج رہا ہے، اور دعا کا طریقہ دیکھ جانتا نہیں کہ سامنے والا جو فرینڈ جس کو میں نے ایکسپٹ کیا ہے، پتا نہیں وہ ہے کیا، وہ محرم ہے کہ غیر محرم ہے۔ ورنہ فیس بک پہ تو بہت معاملہ آیا ہے، ہوتی فرینڈ ہے لیکن آئی ڈی ہوتا فرینڈ کا ہے، وہ ہوتا نہیں ہوتی ہے، وہ سامنے ہوتا ہے، اور کبھی کبھی سامنے ہوتی ہے پیچھے ہوتا ہے، اور یہ اسی میں گدگد ہو ہمیں تو بڑا دوست ملا ہے۔ ابے دوست ملا ہے کہ وہ تیرے جنازہ نکالنے کا طریقہ ملا ہے، اور یہ تجھے انگریزوں نے یہی تو بتا دیا موبائل دے کر کے، دعویٰ کر رہا ہے ہمارے 5000 فرینڈ، اور دیکھ 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 اپنی حالت تو دیکھ۔ 1 مہینے سے گھر میں باپ ناراض ہے، ماں ناراض بیٹھی ہے، تیری بہن ناراض بیٹھی ہے، اور تیرا بھائی تیرا بھائی تیرا بھائی جو تیری ہر مصیبت پہ کھڑا رہتا ہے، وہ بڑا بھائی جو چھوٹے بھائی کو بچپن میں اپنے کلیجے سے لگا کے رکھتا ہے۔ یار بڑا بھائی باپ داخل ہوتا ہے، بڑی بہن ماں داخل ہوتی ہے، چھوٹا بھائی جو ہوتا ہے، چھوٹا بھائی جو ہوتا ہے وہ بڑے بھائی کے لیے اپنے بچے کی طرح ہوتا ہے، بڑی بہن کے لیے اس کی چھوٹی بہن ماں کی داخل ہوتی ہے۔ یار حیرت تو یہ ہے مہینوں سے تو اس سے ناراض ہوا پڑا ہے، اور یہاں دوست پہ دوست بنا رہا ہے۔ اور صاحبو 5000 فیس بک کے دوستوں سے تیرے دل کو اتنا سکون نہیں ملے گا جتنا سکون تیرا ناراض بھائی تجھ سے راضی ہو کے محبت سے اگر بھائی کہہ کے پکارتا ہوا نظر آئے۔ واہ واہ
دوستی کرنا ہے تو ریئل کرو، فیک مت کرو. دوستی اگر کرنی ہے تو یقینی کرو، سچا دوست. ورنہ معاملہ بڑا عجیب و غریب ہے. ہمارے نقیب اہل سنت نے فیس بک پہ ایک پوسٹ ڈال دیا، ایک لڑکے کی تصویر ڈالی اور کہا یہ لڑکا بلاسپور میں کھو گیا ہے، کرپیا کر اگر یہ مل جائے تو اسے حرمت نگر میں پہنچا دینا. اب وہ پوسٹ ہو گیا. اب کچھ دن کے بعد اس لڑکے کو لوگوں نے لا کے حضرت کے حوالے کر دیا. اب 1 مہینے کے بعد حضرت نے اس بچے کو 100 روپے دیے، بولے بلاسپور جا اور یہ سامان لے کے آ. جیسے ہی وہ گیا پولیس نے اسے پکڑ لیا اور پولیس اسے پکڑ کے لے کے آئی. بولے حضرت کھویا ہوا بچہ پھر واپس مل گیا. حضرت بڑے پریشان، بولے یار یہ تو مل چکا ہے. بولے ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. پھر دوسرے دن حضرت نے کہا یہ 200 روپے لو، جا بلاسپور چلا جا. جیسے یہ بلاسپور گیا پولیس نے پھر اسے پکڑ لیا. کہا حضرت یہ بچہ کھو گیا تھا. کہا حضرت تمہیں ہو کیا گیا ہے، بار بار اسے پکڑ کے کیوں لاتے ہو؟ پولیس نے کہا کیا بتاؤ، 5000 تمہارے دوست ہیں، ہر دوست روزانہ ایک ہی پوسٹ ڈالتا ہے، بچہ کھو گیا ہے واپس لے کے آؤ، بچہ کھو گیا ہے واپس لے کے آؤ. یہی سب ہو رہا ہے نا فیس بک پہ، ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے؟ اچھا ہمارا یہ نوجوان کتنا بڑا علامہ، کتنا بڑا علامہ. یہ لوگ 8 سال 10 سال 12 سال 15 سال مدرسے میں پڑھتے ہیں، قالا قالا رسول اللہ پڑھتے ہیں، فعلا فعلو فعلو فعلا پڑھتے ہیں، اور تب کہیں جا کے ان کے سر پہ دستار فضیلت باندھی جاتی ہے. تب یہ جا کے مسئلہ بتاتے ہو، خدا کی قسم مسئلہ بتانے سے پہلے یہ 10 20 50 مرتبہ تحقیق کرتے، ڈر ڈر کے بتاتے. یہ اتنا بڑا علامہ ہے، اتنا بڑا علامہ ہے. یہ رات کو جاہل بن کے سوتا ہے اور صبح کو اٹھے گا کے مسجد کے امام سے کہے گا مسجد کے امام صاحب بتاؤ امام بخاری کے دادا کا کیا نام تھا؟ نہیں بتاؤ امام اعظم ابو حنیفہ کے چچا کا کیا نام تھا؟ امام صاحب بھی بڑا پریشان، یار اسے تو ابھی یہ پوچھنا چاہیے کہ وضو میں کتنا فرض ہے، اسے تو ابھی یہ پوچھنا چاہیے کہ نماز جنازہ پڑھنے کا طریقہ کیا ہے. اب امام صاحب نے پوچھا ابھی اتنا گاڑا مسئلہ تو کہاں سے پڑھ لیا یار، اتنا بڑا لو. کہا حضرت نہیں پتا، ہم فیس بکیا مولانا ہے، ہم فیس بکیا مولانا ہے، ہم واٹس ایپ پہ پڑھتے ہیں، ٹویٹر پہ پڑھتے ہیں. تجھے پتا بھی ہے کہ ٹویٹر پہ جو یہ مسئلے سینڈ کیے جاتے ہیں یہ عالم بھیجتے ہیں یا جاہل بھیجتے ہیں؟ میں تمہیں بتاؤں، سنو یہ میرے اکابر بیٹھے ان کی موجودگی میں بتا رہا ہوں. یہودیوں کی ایک بہت بڑی ٹیم، یہودیوں کی ایک بہت بڑی ٹیم پوری دنیا کے اندر سرگرم عمل ہے. قرآن و حدیث کے مسائل کو توڑ کر مڑوڑ کر، ایسے مسائل جس کو پڑھنا سننا عمل کرنا سب آپ کے ایمان کو برباد کر دیتا ہے، وہ 24 گھنٹے اسی پہ سرگرم عمل رہتے ہیں. NIA کی رپورٹ نے 2019 میں سائبر کرائم کو یہ رپورٹ دی کہ یہودیوں کی بہت بڑی پلاننگ ہے جو مسلمانوں کے خلاف مسائل کو توڑ مڑوڑ کر فیس بک واٹس ایپ انسٹاگرام پہ پیش کر رہی ہے. اور یہ ہمارا نوجوان اسی کو پڑھ پڑھ کے کہتا ہے مولانا کو یہ مسئلہ کہاں سے پتا، یہ تو غلط بتاتے ہیں، ہم نے صحیح مسئلہ پڑھا، ہم نے فیس بک میں پڑھا، ہم نے واٹس ایپ پہ پڑھا ہے. حیرت کی بات ہے رات کو 2 بجے تجھے فیس بک پہ 1 گھنٹہ مسئلہ پڑھنے کا موقع نہیں ملتا. اللہ کے بندے تھوڑی سی محنت کر لے، صبح کو 2 قدم کی دوری پہ مسجد میں امام صاحب بیٹھتے ہیں، ذرا سا قریب چلا جاؤ، جا کے مسجد کے امام صاحب سے پوچھ لے حضرت یہ مسئلہ سمجھ میں نہیں آ رہا بتا دیجیے. ہو سکتا نہیں ہو سکتا، لیکن بھائی تیری انا کا یال ہے تو امام صاحب سے پوچھے گا کیسے؟ امام صاحب سے اگر مسئلہ پوچھ لے گا، امام صاحب کو اگر حضرت کہہ دے گا، حافظ صاحب کو اگر حافظ صاحب قبلہ کہہ دے گا، تو یہ جو تیری چودھری والی ناک ہے کٹ نہیں جائے گی؟ یہ جو تغمہ لگا کے گھوم رہا ہے ترلم خواہ بہت بڑا آدمی ہے، تیرا مرتبہ نہیں کٹ جائے گا؟ تو حافظ صاحب کو حافظ صاحب نہیں کہتا ہے، حافظ جی کہتا ہے. علامہ کو علامہ صاحب نہیں کہتا ہے، مولوی صاحب کہتا ہے، ملا جی کہتا ہے. یہ ملا جی ہے، ملا جی، یہ مولوی صاحب ہے، مولوی صاحب. تمہاری بخارات کا عالم بتاؤ، پورے ہندوستان کے اندر رمضان کی چاند کے لیے کہیں جھگڑا نہیں ہوتا. ہوتا سی سب کہیں ہوتا رمضان کی چاند کے لیے جھگڑا؟ وہ تو 3:30 بجے صبح میں مسجد کے امام صاحب جب کہتے ہیں حضرات آج سحری کا ختم وقت 3:54 پہ، تب یہ اٹھتا ہے سنی آنکھ ملتا ہوا لگتا ہے آج پہلی رمضان ہے. لیکن عید کے لیے یہ 28 رمضان کو ہی کہے گا. کیوں مولانا کیا خبر ہے؟ مولانا کیا خبر ہے، کیا خبر ہے؟ حضرت کہیں گے ارے یار ابھی آج 28 تاریخ ہے، 28 تاریخ. اچھا مولانا 28 ہے تو سنو صحیح سے دیکھنا، گڑبڑا مت دینا. ایسے کہہ رہا جیسے لگ رہا ہے چاند مولوی کے گھر کا ہے، گڑبڑانا مت مولانا. اب صاحب یہ 29 رمضان کو عصر کے بعد آئے گا، اور جو پکا
रोजेदार होता है वो तो एक बालिश का मिसवाक लेता है ना, ये बेटा 1.5 हाथ का दातुन लेके आ, वो ऐसे मिसवाक कर रहा है जैसे लग रहा है 10-20 रोजेदारों का मुंह इसी के मुंह में आ गया। और आके कहा मौलाना क्या खबर है, क्या खबर है? तो जाहिर सी बात है इमाम जो होते हैं माशाल्लाह वो पढ़े लिखे होते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो रवायत हफ्स पढ़े हुए क़िरात दुरुस्त होती है, वो कहते हैं घबराइए मत सदर साहब, तहक़ीक़ हो रही है, तहक़ीक़ हो रही है। ये इतना बड़ा कारी है, कहता है तहक़ीक़ें कीजिए। ये मौलवी लोग तहक़ीक़ें करेगा, भसा दिया मौलवी, डुबा दिया मौलवी। जब देखो तो मौलवी लोग तो ईद कराता है, चांद पे झगड़ा करता है, भसा दिया मौलवी। दिल्ली में तो बुखारी को चांद नजर आ गया, वो असरवादी बुखारी को चांद नजर आ गया। कौन सा चश्मा लगाता है वो? मोतियाबीद को ऑपरेशन कराया, उसको सही से तिरपाल नजर नहीं आता, उसको चांद कहां से नजर आ जाएगा? और जलसे में हम नारा क्या लगाते हैं? मसलके आला हजरत, बोलो 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 बोलो, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत। चांद के लिए झगड़ा करेंगे, दिल्ली में चांद नजर आ गया। अबे पक्का सुन्नी वो नहीं होता जो किसी और खोल ऐरे गहरे की बात पे अमल करे। जब 29 रमजान आए तो कहे हम किसी ऐसे वैसे की शहादत नहीं मानते। जब सारी दुनिया की मरकज़ अक़ीदत बरेली शरीफ से ऐलान होगा, हम बरेली की शहादत पे रमजान के रोजे भी रखेंगे, ईद की नमाज भी अदा करेंगे। आदतें बदलो, आदतें बदलो, बदलो बदलो अपने किरदार को बदलो। यार मौलवियों को तुम हक़ारत से देखना बंद करो भाई, खुदा की कसम बंद करो। तुम्हें पता नहीं, तुम्हें मालूम नहीं। मैं तुझे एक कहानी सुनाऊं, एक कहानी सुनाऊं। एक बावर्ची जो मदरसे में खाना बनाता था, सुन तो सही, मदरसे के जो बच्चे थे ना उसे हिमार कहते थे। जब वो आता तो कहते हिमार हिमार, उसे लगता है ये बच्चे दुआ दे रहे हैं। एक दिन एक बच्चा करीब गया, सैयद साहब किबला की तरफ था, उसने कहा यार तुम इनकी इतनी खिदमत करते हो, कभी कोफ्ता कभी कोरमा कभी बिरयानी ने बना बना के खिलाते हो, ये तुझे हिमारून कहते हैं, हिमार कहते हो। बड़ा खुश हुआ, उसने कहा दुआई तो दे, तो बोला बे कम बखत दुआ नहीं देते, तुझे गधा कह रहे हैं। ये बड़ा गुस्सा हुआ, उसने कहा अच्छा ये मुझे गधा कह रहे, ऐसा है हम आज खाना ही नहीं बनाएंगे। उसने खाना ही नहीं बनाया। अब रात को बच्चे मसबख में जब पहुंचे तो ये वाला टोटली सरेंडर, चक्का जाम, हड़ताल। अब बच्चे कह रहे यार बावर्ची साहब खाना तो दो। बोला गधे के हाथ से खाना नहीं खाया जाता है, मैं खाना नहीं देता। कहानी खत्म हो गई। सुनी, रात को जब वो सोया उसकी अकीदत का टावर बेदार हो गया। रात जब सोया ख्वाब में मुस्तफा जान रहमत तशरीफ लाए और आकर के कहा ओ हिमार, तूने मेरे मेहमानों को भूखा सुला दिया है। अल्लाह अकबर, तूने मेरे मेहमानों को भूखा सुला दिया। कहा सरकार वो मुझे हिमार कहते, गधा कहते। कहता वो तुझे हिमार गधा नहीं कहते यार, वो कह करके अपने दिल को बहलाते हैं, दिल को बहलाते हैं। वो मेरे मेहमान है, मेहमान वो भूखे सो रहे हैं, मुझे तकलीफ होती। अल्लाह की इज्जत की कसम, वो बावर्ची जब सुबह को जगा, दौड़ के मदरसे में आया और आके बच्चों के कदमों पे गिर के कहता ओ यार तू मुझे जिंदगी भर हिमार कह, मुझे गधा बनना मंजूर, लेकिन तेरी खिदमत से दूर नहीं रहता। आज पता चला हम मदरसे में इन उलमा की इज्जत करते हैं, उधर मुस्तफा जाने रहमत की रूह मदीने में खुश होती हुई नजर आती है। इज्जत किया कर यार, इन उलमा की इज्जत किया कर। मुझे पता तो सही, वो तेरे मोहल्ले का चौधरी MP MLA प्रधान आ जाए और किसी कब्रिस्तान से गुजर जाए, क्या होगा? यही होगा कि अगर बाउंड्री हो तो टूट जाएगी, और अगर कहीं 50 गज में बाउंड्री टूट गई हो तो वो कहेंगे हम लखनऊ जाएंगे, पास करा के लाएंगे। पता चला कि गए विधायक जी तो वो 30 गज का जो मामला था ना, वहां बिल पास कराया 500 गज की, 30 गज पे वो तामीर कराई और 470 गज का जो माल था वो इसके अंदर डाल दिया। होता ही नहीं होता, अरे हो रहा है नहीं हो रहा है। अब लूट खसोट मचा हुआ है। बुला ले कितने में बड़े प्रधान को, कितने में बड़े नेता MP MLA को बुला ले, और मुझे बता दे सही किस तरह तेरे मोहल्ले में चल ले, एक भी बरकत आ जाए। नहीं आती। लेकिन मेरे तेरे
آقا پیارے کریم آقا حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں اے میری امت کے لوگوں ان مقدس علماء کی عزت کیا کرو. اللہ کے نبی فرماتے ہیں بزرگوں نے اس میں بڑی پیاری بات کی. وہ فرماتے ہیں جب کوئی عالم بعمل جب کوئی حافظ قرآن کسی قبرستان کے راستے سے گزرتا ہے تو اللہ ان علماء کے قدموں کی برکت سے قبرستان سے 40 روز تک عذاب کو دور فرما دیتا ہے. عزت کرو ان علماء کی, حقارت کی نگاہ سے دیکھنا بند کر دو. یہ علماء ہیں کہ اللہ کی رحمتیں تمہاری بلائیں لے رہی ہیں. عزت کرو. یہ مت سمجھو کہ یہ مولوی بنتے ہیں صرف ان کا معاملہ مدرسوں تک رہتا مسجدوں تک رہتا. نہ, میں نے دلی میں ایک تقریر کی تھی, یوٹیوب پر موجود ہے سننا. بڑی ذمہ داری سے میں نے دہلی کے ویسٹرن کوٹ میں کہا تھا. میں نے کہا تھا مسٹر مودی اگر آپ کو لگتا کہ دوسرے ملک کے لوگ ہندوستان پہ آنکھیں دکھا رہے ہیں تو آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ دوسرے ملکوں کی جتنی آرمی ہوتی ہے اللہ کا فضل ہے, ہمارے ہندوستان میں علماء کے اتنے سینے موجود ہیں. ہم علماء وہ علماء ہیں اگر ضرورت پڑتی تو ہم مسند رسول پہ بیٹھ کر قال قال رسول اللہ کا درس بھی دیتے ہیں, لیکن اگر ضرورت آن پڑی تو ہم بھارت کی سرحدوں پر کھڑے ہو کر کے بتا سکتے ہیں کہ مدارس کے اندر جہاں ہمیں قرآن و حدیث کی تعلیم دی جاتی ہے وہیں اسی مدرسے میں ہمیں یہ بھی سکھایا جاتا ہے کہ اگر ضرورت آن پڑے تو ملک کی حفاظت کے لیے علامہ فضل حق خیر آبادی بن کر کے ہمیں اپنے زندگی قربان کر کے وطن کو بچانے کا جذبہ بھی آتا ہے. اس لیے علماء کی عزت کرو, عالموں کو حقیر نگاہوں سے دیکھنا اور اماموں کی تنخواہ کم کرو. جی آپ تو ایسے چپ ہو گئے جیسے لگ رہا ہے ہم ہی کورونا لے کر کے آئے ہیں. اماموں کی تنخواہ کم کرو. حیرت کی بات ہے, حیرت کی بات ہے. اس دور میں بھی علماء کو اب یہ جد و کاوش کرنی پڑ رہی ہے کہ تم اپنے اماموں کے اپنے معلمین کی تنخواہ بڑھاؤ. تو حضرت ایک بات یہ بتائیے, اگر ایک دو لوگ کہہ دے تو کیا ہم سارے لوگ ان کے پیچھے چلے جائیں گے؟ اگر ایک دو عالم اگر کوئی اس طریقے کی بات کرتے علماء کی تنخواہ گھٹا دو تو ہم ان کی باتیں نہیں سنیں گے. تو وہ غلط کر رہے ہیں تو وہ غلط کریں گے تو سب تھوڑی غلط کرے گا. اور انہوں نے گھٹانے کا جملہ استعمال نہیں کیا, انہوں نے یہ کہا کہ یہ قوم بہت غریب ہے. حضرت کلپ سنیے, میرے پاس موجود ہے. تو میں ابھی وہی تو کہہ رہا ہوں. اچھا جب انہوں نے کہا نا اس کے 2 روز بعد, اس کا مطلب آپ نے ویڈیو نہیں سنی سید صاحب. میں غوث گنج میں ان کی تقریر کے 2 روز کے بعد میں نے کہا کہ تم کہتے ہو کہ اماموں کی تنخواہ بڑھاؤ, یہ قوم بہت غریب ہے, کھلاتی ہے, بہت احسان کرتی ہے, تو مجھے بتاؤ نا پھر شاعروں کو 40,000, مقرروں کو 50,000 اور پیر صاحب کو جو موٹے موٹے لفافے دیتے ہو, کاروں میں بٹھالتے ہو, یہ کہاں سے جائز ہو گیا؟ اگر خطیبوں کو 30,000 دینا جائز ہے, اگر شاعروں کو 50,000 دینا جائز ہے, تو پھر امام کو 20,000 روپیہ مہینہ دینا کیوں نہیں جائز ہوگا؟ تو جب یہ تقریر سن لی تو پھر ان جیسوں کی بات ہم کیوں اپنے درمیان کرتے ہیں؟ کیا بات, یہ بیماری ہے. تو پھر ہم غلط لوگوں کی بات کریں کیوں؟ یہ جہالت ہے. اور میں بتاؤں حضرت, آپ تو یہاں کہہ رہے ہیں, ہم نے نہیں بلکہ بے شمار ذمہ دار علماء نے جب ان سے کہا تو آپ سوشل میڈیا پہ سنے, انہوں نے رجوع بھی کیا. بولے ہم تو لفظوں کی روا روی میں بول گئے, توبہ کر لی. اور سید صاحب آپ تو عالم دین ہیں, آپ تو عالم رسول ہیں, جو اپنی غلطی پہ ندامت سے اجتماعی طور پہ توبہ کر لے, پھر اس کی باتوں کو دوبارہ کہنا نہیں چاہیے. مقصد کوئی اور نہیں, صرف ایک مقصد ہے, یہ تمام چوچلے بند ہونے چاہیے. ضرورت آن پڑی ہے, اٹھو اور اپنے علماء کی عزت کرو, ورنہ میں تمہیں ایک بات بتاؤں, ایک وقت آنے والا ہے تمہاری مسجدیں چمچماتی رہیں گی, کوئی نماز پڑھانے والا مولوی نہیں ملے گا. چمچماتی رہیں گی مسجدیں, وہ 5-5 لاکھ روپے 10-10 لاکھ روپے کے معیار چمکیں گے, محرابوں میں چاندی سونے لگا لو, لیکن نماز پڑھانے والا نہیں ملے گا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ علماء دیکھ رہے ہیں یار ہم نے اپنی زندگی قربان کر دی
اور جب ہم اپنی زندگی قربان کر کے ہم مسلک و مذہب کا کام کرنے کے لیے جب ان کے درمیان جاتے ہیں، یہ 5000 روپے دیتے ہیں، ان کی بخرات کا کیا عالم ہوتا ہے کہ رات کو 1 بجے کہتا ہے مولانا سو رہے ہو، میرے گھر میں میری مرغی بیمار پڑی ہے، ذرا تعویذ تو لکھ دو۔ مرغی کی تعویذ لکھے تمہارا امام، تمہارے بکری کی تعویذ لکھے تمہارا امام، تمہارے پیٹ میں درد ہو تو پانی پڑھ کے دے امام، باپ دادا مر جائے تو جنازہ پڑھائے امام، مسئلہ بتائے امام، تمہاری پریشانی میں کام آئے امام، مردہ مر جائے تو بخشے امام، 40واں کرے امام، 10واں کرے امام، سب کرے امام، اور باپ کی گاڑی لے گا تو، باپ کی ہانڈی لے گا تو، پراپرٹی لے گا تو۔ اگر اتنا ہی غیرت ہے تو بول، باپ 5 کروڑ کی پراپرٹی چھوڑ گئے، مولانا صاحب جب قبر سے لے کے بخشنے تک کا ٹھیکہ آپ نے لے رکھا ہے تو پراپرٹی میں بھی 50-50 کر دیتے ہیں۔ کیا بات ہے، اچھی بات ہے، دیونے چاہیے کر لیتے حضرت پراپرٹی میں 50-50۔ میں کہتا ہوں ایک لوگ ایسا کر کے دیکھو نا، پھر میں کہتا ہوں ایک بستی میں 10 مولوی بنے گے یار، اس سے تو اچھا کوئی کام ہی نہیں ہے۔ لیکن نہیں، قوم سے آ کے کہتا ہے حضرت 40واں پڑھ دو، 10واں پڑھ دو، یعنی سارا کام حضرت کر دو، اور جب حضرت چلیں گے نا تو دھیرے سے 100 روپے دے گا، اور جانتے کہے گا کیا، حضرت کیا بتاؤں، دل تو بہت بڑا ہے، دینا تو بہت چاہتا ہوں، لیکن حضرت کیا بتاؤں، جیب اس وقت بہت خستہ حالت ہے۔ اچھا مولوی کو جب دینا ہے تو تیری جیب ٹائٹ ہو گئی، اور ابھی مولوی باہر گیا نہیں تھا کہ اندر ایک شخص آیا اور آ کے کہا میں آپ کے بیٹے سے شادی کرنے کے لیے آیا ہوں، کیا خیال ہے؟ کہا ہاں کیا کہہ رہا ہے، یہ دیکھیے نا 50 لاکھ کا پلاٹ وہاں پہ ہے، 10 لاکھ کی بلڈنگ وہاں پہ ہے، 50 لاکھ کی گاڑی وہاں پر ہے، کار وہاں پہ ہے، بہت اللہ نے دے رکھا ہے، بہت دولت ہے، لیکن پھر بھی ہم مانگتے نہیں ہیں۔ جب اپنے لینے کی بات آئی تو کروڑپتی بن گیا، اور جب مولوی کو دینے کی بات آئی تو بھکاری بن گیا۔ جی ہاتھ رکھ کر کے بتاؤ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ میں تم سے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں بدلو اس چیز کو، ورنہ یاد رکھو وہ وقت آنے والا ہے، مدارس خالی پڑ جائیں گی، مسجدیں خالی پڑ جائیں گی، پھر ان جگہوں پہ جاہلوں کا قبضہ ہوگا، جاہلوں کا، اور جب جاہل امامت پہ قابض ہوں گے تو پھر مسئلہ تجھے وہی بتائیں گے جو الٹے سیدھے مسئلے بتائے جاتے ہیں۔ اس لیے پڑھے لکھے اماموں کا انتخاب کرو، اور ان کی خدمت ایسی کرو کہ جب امام گلی میں چلے اور باہر سے جب لوگ آئے تو خدا کی قسم تمہارے امام کے رتبے کو دیکھ کر کے کہے یار جب محلے کے امام کے شان کا یہ عالم ہے تو پھر مدینے میں امام الانبیاء کے شان کا عالم کیا ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے پاس بہت ساری باتیں ہیں کرنے کے لیے، اور میں چونکہ انہی سب چیزوں کے لیے جانا چاہتا ہوں، لیکن معذرت کے ساتھ وقت بہت کم ہے۔ میں چلتے چلتے آپ سے گزارش کر رہا ہوں اول پھول باتوں پہ دھیان مت دو، جو باتیں حقیقت ہیں، جو باتیں تلخ ہیں اسی پہ عمل کرو، اپنے مسجدوں کو مضبوط کرو، اپنے اماموں کا دل سے خیال رکھو۔ میرے پاس وقت نہیں ورنہ میں تمہیں ایک دردناک کہانی بتاتا۔ مجھے حضرت یہ مزاج کب سے ملا، میں ائمہ مساجد پر علماء سے میں نے کب سے بولنا شروع کیا، میں پہلے نہیں بولتا، میں سچی بات بتا رہا ہوں۔ دیکھو میں ویسے بھی انانیت سے، مبالغہ سے، ان سب چیزوں سے بہت دور رہتا ہوں۔ جی سچ ہے۔ اچھا جو لوگ میرے قریب ہیں وہ جانتے ہیں یہ میرا مشغلہ نہیں ہے بھائی، اللہ کا فضل ہے کہ حضور سیدی سرکار احسن میاں، حضور سیدی سرکار قائد ملت علامہ اسد رضا، یہ میرے اداروں میں درجنوں بار جا چکے ہیں۔ اس کی تصدیق آپ سے کرنی ہو آپ حسان بھائی بریلی شریف کے ان سے پوچھ سکتے ہیں، یوسف بھائی سنبری وغیرہ، یہ سب میرے بہت قریب ہیں۔ میں دیکھو لفاظیوں سے، مبالغہ سے، انانیت سے بہت دور رہتا ہوں۔ ہاں میں تمہیں حقیقت بتا رہا ہوں، میں پہلے ان پہ تقریر نہیں کرتا، تو جو تقریر ہوتی تھی میں نے اس وقت سے اپنے علماء پہ بولنا شروع کیا جب لاک ڈاؤن میں ہم نے دیکھا تھا کہ ایک امام نے اپنے گلے میں پھانسی لگا لی تھی۔ بعض ظالم قوم کے لوگ واٹس ایپ پہ اپنا تبصرہ ظاہر کر رہے تھے اور حضرت یہ کہہ رہے تھے مولوی کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، ہاں اس کو ہمت نہیں ہارنا چاہیے، گلے میں پھانسی کیوں لگا لیا۔ میں بھی سوچا یار اس نے ایسا کیا کیوں۔ میں حضرت تحقیق کے لیے جب بلرام پور یوپی کے اس جگہ پہ گیا جہاں پہ یہ حادثہ ہوا تھا، اور جب میں نے امام صاحب قبلہ کی اہلیہ سے کہانی سنی، خدا کی قسم کلیجہ پھٹتا ہوا نظر آیا۔ میں نے کہا یار کیسے کیسے لوگ ہیں۔ میں تمہیں مختصر سی کہانی بتا رہا ہوں۔ انہوں نے بتایا کہ حضرت لاک ڈاؤن میں آمدنی کے سارے ذرائع بند ہو گئے تھے، اور منتظمین نے یہ کہہ دیا کہ اگر مولانا تمہیں نماز پڑھانی ہے تو پڑھاؤ، ہم تمہیں وظیفہ نہیں دے سکتے کیونکہ سارا معاملہ ختم ہو چکا ہے۔
آمدنی نہیں ہے. میں تم سے کہتا ہوں تم 5 لاکھ روپے مسجد کے اکاؤنٹ میں رکھتے ہو, پیسے رکھتے ہو, تمہیں اپنے گھر چلانے کے لیے پیسے ہوتے ہیں. ایک امام کو تم ایسے مصیبت وقت میں یار تم 2-4-5 ہزار روپے نہیں دے سکتے. چلو مسجد کے فنڈ سے نہ صحیح تو کم سے کم جو 5-10 کمیٹی کے لوگ ہیں اگر وہ مل کر کے چاہے تو ایک مولوی کو 2-4 سال تو یوں ہی چلا سکتے. بے شک. انہوں نے کہا حضرت 3 مہینے ہو گئے 1 روپے نہیں. کمیٹی نے ہاتھ اٹھا دیے. حالت یہ تھی گھر میں ہم 5 لوگ تھے. 3 دن ہو گئے تھے گھر میں چولہا نہیں جلا تھا. چھوٹی چھوٹی بچیاں تھی. میں نے جب ان بچیوں کو دیکھا یار, ایک بچی جس کی عمر 1 سال تھی, ایک بیٹی جس کی عمر 2.5 سال تھی, ایک بیٹا جس کی عمر لگ بھگ 4 سال کے آس پاس تھی, اور وہ مقدس خاتون پردے کے پیچھے سے کہتی مولانا میں کیا بتاؤں, میرے شوہر جب جب گھر کے اندر آتے یہ ننھے ننھے بچے جا کے باپ کے قدموں سے لپٹ کے کہتے بابا بھوک لگی ہے کچھ تو کھانے کا انتظام کر دو. میری وہ بہن کہتی کہ امام صاحب جب بھی کمیٹی والوں کے پاس جاتے وہ کہتے یار لاک ڈاؤن ہے مولانا ہم تمہیں کچھ نہیں کر سکتے, اگر تمہیں نماز پڑھانی ہے تو پڑھاؤ ورنہ گھر میں جا کے بیٹھو. وہ کہتی آ کر کے امام صاحب کہتے یار انہوں نے مجھے چھوڑ دیا ہے, لاک ڈاؤن ہے, نماز ہی نہیں آتی, انہوں نے مجھے چھوڑ دیا, لیکن بتا تو صحیح میں اللہ کا گھر کیسے چھوڑ دوں. تم انہیں حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہو, تم انہیں گری نگاہ سے دیکھتے ہو. یار تمہیں پتا نہیں تم صبح کو سردی میں نرم و نازک بستر میں سوتے ہو, یہی وہ قوم کے علماء ہوتے ہیں جو ٹھنڈ میں بھی اٹھتے ہیں اور 3 بجے صبح میں مصلے پہ بیٹھ کر کے دعا کرتے ہیں مولا تعالیٰ یہ تیرا بندہ تیری بارگاہ میں دعا کرتا ہے یا اللہ اس سرزمین پہ کبھی کسی مصیبت کو نازل مت ہونے دے. یہ وہ علماء ہوتے ہیں جو مصیبت میں تیرے لیے پہلے ہاتھ اٹھاتے ہیں, تیری مصیبت سے پہلے ٹکرانے کا یہ جذبہ رکھتے ہیں. میری بہن نے بتایا کہ جب 3 دن ہو گئے اور بچے بلکنے لگے, جب کوئی راستہ نہ ملا پھر مجبوری میں انہوں نے ایسا قدم اٹھایا. ایسی بہت ساری کہانیاں ہیں. پھر میں نے یہ مجاز بنایا کہ میری قوم کے لوگوں جب تم ایک شاعر کو 20 اور 30 اور 40 اور 50 ہزار روپے دے سکتے اور 2 میں منع نہیں کرتا, ایک خطیب کو جب تم 30 ہزار 40 ہزار دے سکتے ہو میں منع نہیں کرتا, 2 تمہارے پاس ہے, وہ ناک پہ یوں پیسے لٹاتے ہو میں منع نہیں کرتا, لیکن ایک رات کے جلسے میں جب تمہارے پاس اتنا جذبہ ہے تو مجھے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتا, جب ایک رات کی نعت خوانی اور 1 گھنٹے کی تقریر پہ تیرے اتنے پیسے خرچ ہوتے ہیں, جو مہینے میں 4 ہفتے جھوم جھوم کر تجھے جمعے کے دن مسلک اعلیٰ حضرت بتا رہا ہے, بتا اس کا بھی کچھ حق بنتا ہے کہ نہیں بنتا ہے. میں تجھے 1 گھنٹے تقریر سنا کر کے جا رہا ہوں, ان علماء کو اگر کبھی بٹھا لے گا خدا کی قسم یہ مجھ سے اچھی گفتگو کر کے تجھے سنائیں گے. اس لیے ضرورت ہے اپنے علماء کا خیال کرو, اپنے علماء کا احترام کرو, عزتیں کرو, مدارس دینیہ کا احترام کرو. میرے پاس بہت ساری باتیں تھی, ابھی مجھے بہت کچھ سنانا تھا, وقت کی نزاکت ہے. حالانکہ آپ کا جذبہ اتنا اچھا ہے, آپ اتنا اچھا سن رہے ہیں کہ مجھے لگتا ہے میں اگر آدھے 1 گھنٹے اور سناؤں تو آپ سن سکتے ہیں, لیکن میرے پاس مجبوری ہے کہ مجھے سفر کرنا ہے. لکھنؤ ایکسپریس پکڑ کے مجھے لکھنؤ جانا, وہاں سے میری فلائٹ ہے. میں وعدہ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ پھر کبھی کسی موقع پہ آؤں گا, انشاءاللہ رحمان مزید اس سے باتیں ہوں گی. میں رب کریم کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں یا رب مصطفیٰ درمیان خطاب اگر کوئی جملہ سبقت لسانی میں سرجد ہوا ہے مولا ہم ان مقدس علماء کو گواہ بنا کر کے عوام اہل سنت کی موجودگی میں دل سے توبہ کرتا ہوں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. ذرا پورا مجمع جھوم کے میرے ساتھ کلمہ پڑھنا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اسلام زندہ باد. مسلک